میرے ماں باپ اب پر قربان، اپنے سچ فرمایا اور سچ بولنا اب کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اب اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ باتیں سنیں تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں، ان سے رہا نہ گیا۔ فورا اثر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی، بولے ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر اسلام لائے تو آپ کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی۔ اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اس لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو مو لیتی۔ اب ابو بکر بھی اسلام پھیلانے لگے، جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن افساد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جرہ کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی اور حضرت ابو بکر کی بیٹیاں بھی تھیں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔